سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانجی جا رہی ہے؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ جو ای میل ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی، جو بات اسے آفیشلی 15 منٹ پہلے بتائی گئی تھی، تو یہ بھیجنے والے کو 1 روز بیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو بھی اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس پہ قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا تھا اسے؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلپ پہ چھوڑ کر بکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف آئی تو اس کے بھائی روہیل کی، مگر اس کی پڑھائی کے غرض سے امریکہ جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی، گیٹ کے پاس سے آتی زارا دکھائی دی، دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی اس کی طرف آئی۔ حیا مجھے تو کوئی ای میل نہیں آئی۔ زارا نے کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل کی اسٹائلش سی لڑکی حیا کی ہم عمر ہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، اب میرا سلیکشن ہو گیا تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھولے کھڑے کھڑے اسے بتانے لگی۔ لیکن اسکالرشپ کے باہر جو آفس کے پاس جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے۔ ارے تمہارا نام ڈپارٹمنٹ سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، انوائرمنٹل سائنس کی ایک لڑکی ہے ختیجہ رانا، میرا خیال ہے اس کا سلیکشن ہو گیا۔ اوہ، اسے افسوس ہوا۔ اب رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہم مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ، اور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے، اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی لے گئی ہو، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے، تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اونچا تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا، بال کمر پر گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہوئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بیٹھ گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے؟ حیا نے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کیا اور گاڑی میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ ارے ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، وہ ویسے بہت اچھے ہیں۔ وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن جب اس کو ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اس کی گیٹ پہ ہارن دیتی۔ اب جو زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے چہرے کے گرد میچنگ کا کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آ گئی تھی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام سے اسے یوں ہی خوش کر دیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہوتی ہی نہیں، زارا نے ترچھی ہو کر اس کو پوچھا۔ ارے آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تبھی، اور حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ ارے میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی۔ خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے اپلائی نہیں کیا؟ ارے ابا اجازت دیتے تب نا، ارم اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے اسے گھورا کہ کہیں اسے احساس کمتری میں مبتلا ارم اور اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑ کر کہیں اور ہی دیکھ رہی تھی، اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی۔ ابا کو پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہیں، اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ ہم پھر کل مہندی میں لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا بھی تو پہنتی ہے ہاف سلیوز، کتنی اچھی لگتی ہیں۔
مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا کی طرح ماڈرن نہیں۔ زارا نے کوفت چھپاتے ہوئے پوچھا، ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بہت برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہے، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں بھی تو اچھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی اور حیا نے سر جھٹک کر CD پلیئر آن کر دیا۔ دکانوں میں پہنچ کر سب نے اپنی اپنی فرمائشیں کرنا شروع کی۔ یہ جو گولڈن والا تیسرے نمبر پہ جوتا رکھا ہے یہ دکھائیے۔ بہت دیر بعد ایک اونچی سی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میڈم؟ سیلز مین نے جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میڈم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت سے ہیلز میں قید تھے۔ نہیں، میرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، لیجئے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے جوتا یوں پکڑا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہو جاتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پر سیلز مین نے کچھ کہتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے وقت کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی۔ حیا نے دیکھا کہ چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ تھا اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرا جائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی چھوڑ دیا۔ میڈم آپ کا سکہ؟ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں اس کی طرف سکہ بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی۔ یہ سامنے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے آگے پلٹ گئی۔ زارا نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اس لڑکی کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ ہاں، دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑے اس سے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بند سور کر باہر نہ نکلا کرو بیوی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر آہستہ آہستہ زینے پہ چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہتی مگر زارا نے اس کو کوہنی سے پکڑا اور آگے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن میں آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص تو شاپنگ نہیں کی تھی، شاید آؤٹنگ کے لیے آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ اب رات کی دعوت یا تو تایا فرقان کی طرف تھی جو بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلیش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ اتنی سردی میں سلیش پینے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے۔ جب ارم دور گئی تو زارا نے پوچھا، ہاں، اور تم انہی کے کمپلیکس کو اور ہوا دے رہی تھی۔ وہ اس پہ غصہ ہونے لگی۔ دیکھو، تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، باقی بس وہ خود پہ ہی اپنی ترس کھاتی رہتی ہے اور اس کا تم ساتھ مت دو۔ بیچاری اس کو یہی سمجھاؤ کہ خود ترسی کی دنیا سے نکل آئے۔ تمہیں یاد ہے نا زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آفر کی تھی تو آخر میں پہنچ کے سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا۔ ہاں یار، میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جوڑنے کی خوشی آ گئی تھی۔ زارا وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB کے 5ویں سال میں تھی۔ اس کا 7واں سیمسٹر تھا جب یورپی یونین کی اسپانسرشپ کا اعلان ہوا تھا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یہ چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کے آ جائیں گے۔ جب یورپی یونیورسٹیز میں داخلہ دینے کی باری آئی تو ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا اور ایک اور ہسپانی یونیورسٹی میں بھی اس نے ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور بالآخر سبانجنی نے اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لا تو نہ تھے مگر ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا۔ 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی کا کوئی مضمون بھی پڑھ سکتی تھی اور پھر واپس آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا نا حیا، اگر کوئی رومانٹک سا آدمی تمہیں مل جائے
تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ نہیں جناب، کوئی ہم سفر نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سوانجی میں صرف 2 لڑکیاں جا رہی ہیں اور ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ تو وہ جو ختیجہ رانا تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ اتنی دیر میں ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی اور شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ کو تو میں نہیں جانتی، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنے گلاس کو لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اترتا چلا گیا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے یاد نہیں رہا۔ اچانک زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر شاید سگنل نہیں آ رہے تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کے باہر چلی گئی اور حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ سکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کے بولا۔ وہ ڈر کے اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پر ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی، مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پر پورا جھکا کھڑا ہوا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا، بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آ گئی۔ ذرا بات تو سنو، اس نے مزید چہرہ جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ الٹ دیا۔ ٹھنڈا ٹھار برف جب چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی اور وہ کوئی گیت سا گنگنا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی، گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار روک کر اس نے پلٹ کے دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے اسے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔